یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو۔ ذکرن کثیر یعنی بہت زیادہ یاد کرو۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح شام اس کی پاکی بولو۔ صبح شام سے دیکھیے کہ کتنی مراد، اس میں دو چار باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ کہی گئی، اے ایمان والو تم اللہ کا خوب ذکر کرو۔ اذکر اللہ، ذکر کرو۔ خالی یہی کہہ سکتا تھا قرآن، اذکر اللہ، اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ، اتنا بھی کہہ سکتا تھا کہ اے ایمان والو اللہ کا ذکر کرو۔ یہ تاکید کے ساتھ اس لیے کہ تاکہ تم خوب یاد کرو۔ جیسے دوسرے لفظوں میں ہم کہتے ہیں شادی میں آنا ہے، ضرور آنا ہے، کیا ضرور آنا ہے، ایک تاکید ہوتی ہے۔ تو ذکرن کثیرہ یعنی خوب ذکر کرو، کس کا؟ رب کا۔ وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح شام اس کی پاکی بولو۔ اب دیکھیے کہ صبح شام کا ذکر ہے، نہ رات کا ذکر ہے نہ دن کا ذکر ہے، نہ صبح اور شام کا ذکر کیوں ہے؟ اس لیے اس بات کو آج ذہن میں رکھو کہ صبح اور شام سے کیا مراد ہوتی ہے۔ دیکھیے اللہ نے ہمارے اعمال کے لیے اللہ نے دو وقت مقرر کیے ہیں، ایک صبح کا ایک شام کا۔ صبح کو جو فرشتے آتے ہیں وہ شام کو جاتے ہیں، اور شام کو جو فرشتے آتے ہیں وہ صبح میں جاتے ہیں، صبح میں جاتے ہیں۔ ہمارا پورا اعمال نامہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں کہ دن میں کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ اسی لیے حکم یہ ہے کہ تم صبح کو یعنی فجر کی نماز تم ادا کرو، اور بکرۃ واصیلا، شام کو تم نماز ادا کرو یعنی مغرب کی تم نماز ادا کرو، کیونکہ فجر کے وقت صبح صادق کا وقت جو ہے یہ بھی فرشتوں کی تبدیلی کا وقت ہے، اور مغرب سے پہلے، مغرب کی جو نماز کا وقت ہے اس سے پہلے بھی جو ہے فرشتوں کی بدلی کا وقت ہے، کہ یعنی ہمارا نام اعمال جب رب کی بارگاہ میں پیش ہو تو اس حال میں ہو کہ ہماری زبان پر اللہ کا ذکر ہو، کیا ہو؟ اللہ کا ذکر ہو۔ اس لیے کہا وسبحوہ بکرۃ واصیلا، تم صبح شام اس کی پاکی بولو۔ اس میں فائدہ یہ ہے کہ ہمارا جب بھی نام اعمال رب کی بارگاہ میں، صبح کے فرشتے جب شام کو جائیں رب کی بارگاہ میں، تو ہمارا نام اعمال اس حیثیت سے پیش کریں کہ تیرے بندے ہر وقت صبح و شام تیرا ذکر کر رہے تھے۔ والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر اور اس کے فرشتے، لیخرجکم من الظلمات الی النور، کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے، وکان بالمؤمنین رحیما، اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔ یہ دیکھیے بہت ہی ایمان افروز بات ہے۔ دیکھیے ہم کتنے خوش قسمت ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں، مسلمان ہیں، مومن بندے ہیں، سرکار کی امت ہیں۔ سب سے بڑی نعمت یہ دیکھیے، قرآن کہتا ہے والذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر۔ کس پر درود بھیجتا ہے؟ تم پر، یعنی ہم پر۔ کون بھیجتا ہے؟ رب۔ کون بھیجتا ہے؟ رب بھیجتا ہے درود، اس بنا یہ نہیں کہ ہم ہیں، ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہم سرکار کی امت ہیں۔ کیا امت ہیں؟ ہم سرکار کی امت ہیں، اس لیے ہم پر بھی درود۔ قرآن کہہ رہا ہے وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر، یہ تم ایمان لائے ہو اس کے محبوب پر، اس کے نبی کا کلمہ تم نے پڑھا ہے، اس بنا پر تم پر بھی درود بھیجتا ہے۔ اور کون بھیجتا ہے؟ اس کی فرشتے بھی تم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہاں پر درود بھیجنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ کیا ہوتی ہیں؟ اس کی رحمتیں مومنین بندوں پر نازل ہوتی ہیں۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، اور یہ بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ درود بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف نکالے۔ جو تاریکی میں مومن بندے اپنی زندگی گزار رہے ہیں انہیں اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لائے۔ اب یہ نہیں کہ رات کی تاریکی سے اٹھا کر کے اجالے میں لا کے رکھ دیا، یہ والا نہیں۔ ہم برائیوں میں مبتلا ہیں تو برائیوں سے باز آئیں، زنا خوری میں اگر مبتلا ہیں تو زنا خوری سے باز آئیں، شراب نوشی میں ہم مبتلا ہیں تو شراب نوشی سے باز آئیں، ماں باپ کو تکلیف دے رہے ہیں تو ماں باپ کو تکلیف دینے سے باز آئیں، اگر شوہر ہوتے ہوئے اپنی بیوی کو تکلیف دے رہے ہیں تو اس چیز سے باز آئیں۔
بہن بھائیوں کا اپنا حق ادا کریں. یہی ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں تاریکیوں سے نکال کر اجالے کی طرف لانا چاہتا ہے. اب دیکھیں یہاں پر ایک مسئلہ ابھی ذہن میں میرے آیا ہے, اس مسئلے کو تم سن لو تاکہ یہ ہر گھر میں یہ مسئلہ کام آتا ہے. ہمارے گھروں میں ایک جو ہے نا بہت بری رواج ہے. برا رواج کیا ہے کہ عورت جب بچے کو جنتی ہے تو 40 دن تک اس کے گھر میں نہ کوئی آتا ہے نہ جاتا ہے. بھئی عورت ناپاک ہے, اس کا گھر دھری پاک ناپاک ہے, اس کا کھانا پینا الگ, اس کے برتن الگ, اس کے نہانے کا انتظام الگ, سب چیز الگ. وہ اپنے دنوں میں ہوتی ہے تو بھی اس کا ہر چیز الگ کر دیتے ہیں. یہ جاہلوں کے طریقے ہیں. اسلام تو یہ مذہب نہیں ہے, اسلام یہ نہیں سکھاتا ہے. اسلام اس وقت میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ ایک ہی پلیٹ میں کھانے کا حکم دیتا ہے. ایسی صورت میں بھی ایک ہی پلیٹ میں کھانے کا حکم دیا ہے, سمجھے. پھر آئیں گے استاد جی کے پاس کہ مطلب پانی پڑھ دو کہ وہ چھلا پورا ہو رہا ہے. اب پڑے ہوئے پانی سے کوئی پاک ہوتا ہے کیا؟ چاہے غسل جنابت ہو یا غسل سنت ہو یا کوئی بھی غسل ہو, وہ 3 فرض ادا کرنے پر ہی پاک ہوتا ہے. کیا پاک ہوتا ہے؟ وہ 3 فرض ادا کرنے پر ہی پاک ہوتا ہے. تو لیخرجکم من الظلمات الى النور, یہ جو خرافاتیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے یہی تاریکی کا راستہ ہے, انہیں چھوڑ دو تاکہ تم جو ہے روشنی کی طرف آ جاؤ. جو شریعت تمہیں بتانا چاہتا ہے, جو شریعت تمہیں سکھانا چاہتی ہے, ان اعمال پر تم عمل کرنا شروع کر دو. یہ ہے قرآن کا مقصد, لیخرجکم من الظلمات الى النور, کہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لائے. اور یہ سب اس لیے ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. کیا ہے؟ مسلمانوں پر مہربان ہے. یہ بھی کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ ہم پر مہربان ہے. بہت سے لوگوں کو جب زیادہ تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو بھی اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ تمہیں یاد تو کر رہا ہے. ایک واقعہ سناتا ہوں. بنی اسرائیل میں ایک شخص صاحب بہت عبادت گزار تھا. اس وقت کے نبی کو وحی ہوئی کہ اس سے جا کر کے کہہ دو کہ یہ تو جہنمی ہے, اس کی عبادت کرنے سے کیا فائدہ. آج کے دور میں اگر کسی سے کہہ دو تو وہ تو جو ہے عبادت ہی کرنا چھوڑ دے گا, عبادت ہی کرنا چھوڑ دے گا. مگر اس وقت نبی نے کہا کہ تمہاری عبادت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, رب کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ تم جہنمی ہو. تو وہ ناچ رہا ہے, رشک کر رہا ہے. کہا تم جہنمی ہونے پر خوش ہو رہے ہو؟ کہا کیوں نہ ہوں, اس لیے کہ کم سے کم اللہ کو مجھے یاد تو ہے, اللہ مجھے یاد تو کر رہا ہے. اللہ کو اتنا تو معلوم ہے یہ بندہ ہے, اللہ نے مجھے یاد تو کیا, میں اسی بات پر ہی خوش ہوں. تو وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا, وہ مسلمانوں پر مہربان ہے. اگر ہماری نیکی ہمیں اچھی لگنے لگے تو سمجھ لو ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. جب ہمارا دل عبادتوں میں لگنے لگے تو سمجھ لو ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں. اور اگر تکلیف آ رہی ہے, اگر تکلیف ہمارے پاس آ رہی ہے تو سمجھ لو ہمارا رب ہم سے راضی ہے. اگر ہمارے پاس تکلیف آ رہی ہیں تو ہمارا رب ہم سے راضی ہے, ہمیں یاد کر رہا ہے. جسے یاد نہیں کرتا رب, بہت تگڑا جملہ بول رہا ہوں, جسے رب یاد نہیں کرتا اللہ رب العزت اسے 2 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق بھی نہیں دیتا. سمجھ لو جسے 2 وقت کی 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کی, 2 رکعت نماز ادا کرنے کی اگر توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لو اس سے اس کا رب راضی ہے, اس سے اس کا رب راضی ہے. تحیتہم یوم یلقون سلام وعد المجن کریمہ, ان کے لیے ملتے وقت کی دعا جو ہے سلام ہے. وعد المجن کریمہ, اور ان کے لیے عزت کا ثواب تیار کر رکھا ہے. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی, بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناصر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا. وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب. فبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا, اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی, بے شک ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے, مبشر بنا کر کے بھیجا ہے, نذیر بنا کر کے بھیجا ہے. تمہیں بھیجا حاضر و ناصر. اب یہاں پر یہ بات قرآن کہہ رہا ہے, ہمارے نبی حاضر و ناصر ہیں. کیا ہیں؟ کیا ہیں؟
حاضر و ناظر ہیں. اب کوئی کہے کہ کہاں نبی حاضر و ناظر نہیں ہے، تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے نبی کو جو ہے غیب کی خبریں بتانے والا اور حاضر و ناظر بنا کر کے بھیجا ہے. مبشر اور خوشخبری دیتا ہے جنت کی اور ڈر سناتا ہے جہنم کا. نذیر بھی ہیں سرکار، مبشر بھی ہیں، اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا، یعنی اللہ کی طرف بلاتا ہے اللہ کے حکم سے، اور چمکا دینے والا آفتاب ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک چاند کی طرح ہیں. جیسے سورج جو ہے سب کو چمکا دیتا ہے، ایسے ہی سرکار بھی سب کو چمکانے والے ہیں. وبشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے اللہ کا بڑا فضل ہے. بے شک مومنین کے لیے جو اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وہ کیا ہے؟ اعدت للمتقین، اللہ نے مومنین کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. تو کیا ہے؟ اللہ کے لیے، مومنین کے لیے اللہ کے پاس ان کا بڑا